السلام علیکم پیارے بچوں۔ تو آج آپ لوگوں کی کہانی کا موضوع ہے چونٹیاں اور گرمیوں کی تیاریاں۔ گاؤں کے قریب ایک چھوٹے سے جنگل میں چونٹیوں کا ایک بڑا خاندان رہتا تھا۔ ان چونٹیوں کا گھر ایک پرانے درخت کی جڑوں میں بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی خزاں کا موسم آیا، چونٹیاں سخت محنت سے گرمیوں کی تیاریوں میں مصروف ہو گئیں۔ وہ روزانہ کھانے کے دانے جمع کرتی اور اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتی۔ ایک دن ننھی، جو سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ باتونی چونٹی تھی، اپنی دوست چٹکلی کے پاس آئی۔ چٹکلی، ہمیں ہر وقت بس کام ہی کرنا پڑتا ہے، کیا ہمیں کبھی آرام کرنے کا موقع نہیں ملے گا؟ چٹکلی نے ایک لمحے کے لیے رک کر کہا، ننھی، تم جانتی ہو کہ اگر ہم اب کام نہیں کریں گے تو سردیوں میں بھوکے مر جائیں گے، یہ ضروری ہے۔ ننھی نے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں درختوں کی شاخوں کے درمیان سورج کی روشنی چھن سے آ رہی تھی۔ کاش ہم بھی پرندوں کی طرح آزاد ہوتے، یہ ننھی نے سوچا۔ چونٹیوں کی مصروف زندگی۔ چٹکلی اور ننھی نے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ کھانے کے دانے جمع کرنا شروع کیے۔ یہ دانے کبھی پھولوں کے چھلکے ہوتے، کبھی گھاس کے بیج اور کبھی درخت سے گرے ہوئے پھول۔ ننھی نے ہر دانہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ سے سوال کیا، کیا یہ ساری محنت ضروری ہے؟ ملکہ چونٹی ہمیشہ کہتی تھی، جو چونٹی آج محنت کرتی ہے وہ کل سکون سے جیتی ہے۔ لیکن ننھی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک دن ننھی نے سب کو کام میں مشغول دیکھا اور اکیلے جنگل کی طرف نکل گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ آزادی کے چند لمحے گزارے۔ جنگل میں بھنورے سے ملاقات۔ جنگل میں ننھی چلتے چلتے خوبصورت بھنورے سے ملی، جس کے پروں پر سبز اور نیلا رنگ چمک رہا تھا۔ تم اتنی اداس کیوں ہو ننھی؟ بھنورے نے پوچھا۔ ننھی نے جواب دیا، ہم ہمیشہ کام کرتے ہیں، کھیلنے یا آرام کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ بھنورے نے مسکراتے ہوئے کہا، کام کرنا ضروری ہے، لیکن خوشی اور آرام کے لیے وقت نکالنا بھی ضروری ہے۔ اگر تم محنت کے بغیر آرام کرو گی تو خوشی کا مزہ نہیں آئے گا۔ ننھی نے حیرانی سے پوچھا، تو کیا ہم دونوں چیزیں ساتھ کر سکتے ہیں، کام بھی اور خوشی بھی؟ بھنورے نے کہا، بالکل، کیوں نہیں، لیکن اس کے لیے تمہیں اپنے دل اور دماغ کو بیلنس کرنا ہوگا۔ چونٹی کا مشورہ۔ ننھی واپس اپنی کالونی میں آئی اور اس نے چونٹیوں کی ملکہ کو اپنی بات بتائی۔ ملکہ صاحبہ، کیا ہم اپنا کام ختم کرنے کے بعد کھیلنے یا آرام کرنے کا وقت نہیں نکال سکتے؟ ملکہ نے غور سے ننھی کو دیکھا اور کہا، ننھی، تمہاری بات میں وزن ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ سب سے پہلے ضروری کام کرنا ہوتا ہے۔ ننھی نے کہا، اگر ہم مل کر زیادہ محنت کریں تو ہمیں آرام کرنے کے لیے زیادہ وقت مل سکتا ہے۔ ملکہ اور باقی چونٹیاں ننھی کی تجویز سے متفق ہوئیں۔ سب نے یہ طے کیا کہ وہ کام کو تیز کریں گی تاکہ بعد میں کچھ وقت آرام یا خوشی کے لیے نکالا جا سکے۔ کام اور خوشی کا امتزاج۔ ننھی نے اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر زیادہ جوش اور خروش سے کام کرنا شروع کیا۔ اب وہ نہ صرف کھانے کے دانے جمع کرتی بلکہ راستے میں گانے بھی گاتی۔ ان کا ایک مشہور گانا یہ تھا، محنت کریں، ہنسیں کھیلیں، گرمیاں آئیں، خوشی بنائیں۔ یہ دیکھ کر دوسری چونٹیاں بھی متاثر ہوئیں اور انہوں نے کام کے دوران ہنسی مذاق شروع کر دیا۔ پورے جنگل میں چونٹیوں کی خوشیوں کی گونج سنائی دینے لگی۔ سردیوں کی آمد۔ جیسے ہی سردیاں آئیں، چونٹیوں کے پاس کھانے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ان کا ذخیرہ مکمل تھا اور اب وہ سکون اور آرام کے دن گزار رہی تھیں۔ ننھی اور اس کی دوستوں نے ملکہ کے ساتھ ایک چھوٹا سا جشن منایا۔ ملکہ نے کہا، ننھی، تم نے ہمیں سکھایا کہ خوشی اور محنت کو ساتھ لے کر کیسے چلا جاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ کام کے بغیر زندگی ادھوری ہے، لیکن خوشی کے بغیر زندگی بے مزہ ہے۔ ننھی خوش تھی کہ اس کی محنت اور سوچ نے کالونی کی زندگی بدل دی۔ ننھی کا سبق۔ ننھی نے یہ سیکھا کہ زندگی میں سب سے اہم چیز توازن ہے۔ اگر آپ کام کے ساتھ خوشی کو شامل کریں تو زندگی نہ صرف آسان بلکہ خوبصورت بھی ہوگی۔